یہ کائنات جو ہماری آنکھوں کے سامنے موجود ہے، جہاں ہم سانس لے رہے ہیں، چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، یہ زمین جس کے اوپر ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، اللہ کے قرآن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ساری کی ساری کائنات اپنے اپنے انداز میں ہر لمحے، ہر وقت، ہر لحظہ اللہ کی عبادت کے اندر مصروف ہے۔ قرآن مجید سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ سورج مشرق سے نکلتا ہے، مغرب میں جا کے ڈوب جاتا ہے، غروب ہو جاتا ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے تم نے صحیح دیکھا نہیں، سورج جس کو تم غروب ہونا کہتے ہو وہ اصل میں اللہ کو سجدے کر رہا ہوتا ہے۔ ہر علاقے میں اس کے سجدے کا وقت مقرر ہے، جہاں جہاں اس کا وقت ہے وہاں وہاں سجدے کرتا جاتا ہے، اور قیامت تک ایسے ہی کرتا رہے گا۔ جو قیامت کی صبح ہوگی اس سے پہلے ایک ایسا وقت آئے گا کہ سورج اجازت مانگے گا، اے اللہ میں طلوع ہونا چاہتا ہوں۔ اسے حکم دیا جائے گا کرۂ ارضی کے اوپر میری عبادت کرنے والا، میرا نام لینے والا کوئی باقی نہیں بچا، تو نے مشرق سے طلوع نہیں ہونا، آج مغرب سے ہی دوبارہ طلوع ہو جانا۔ اس وقت انسان کی آنکھیں کھلیں گی، وہ توبہ تو کرنا چاہے گا لیکن توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہوگا۔ تو سورج اللہ کی عبادت میں ہے، چاند بھی اللہ کی عبادت میں ہے، درختوں کی ٹہنیاں جنہیں آپ کہتے ہیں کہ جھکی ہوئی ہیں، اللہ کا قرآن کہتا ہے وہ جھکی نہیں ہوئی، حقیقت میں وہ بھی اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہے۔ اس کائنات کی سخت ترین چیز پتھر ہے۔ پتھر کے اندر سے چشمے پھوٹتے ہیں، پانی بہتا ہے۔ اللہ کا قرآن یہ اشارہ کرتا ہے کہ وہ جو چشمے ہیں اور پانی بہتا ہے وہ پانی نہیں ہے، حقیقت میں وہ پتھر کے سینے میں بھی جب اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے تو اس کے بھی عبادت کا اور آنسو بہانے کا اور خشیت کا وہ ایک انداز ہوتا ہے۔ بکریاں، بھیڑیں، گائے، بھینس، یہ چوپائے، میرا احساس یہ کہتا ہے کہ جس دن سے پیدا ہوئے اس دن سے لے کے زندگی کے آخری سانس تک یہ جو چار ٹانگوں کے اوپر کھڑے گردنوں کو جھکائے ہوتے ہیں، یوں لگتا ہے جیسے یہ ساری زندگی اللہ کے سامنے رکوع کرتے رہتے ہیں۔ اور یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے مختلف آیات میں قرآن مجید کے اندر بتائی ہیں۔ ان میں سے چند آیات اور ان کا ترجمہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ آپ میرے ساتھ مل کر ان آیات میں غور و فکر کر سکیں۔ ساری کائنات کا خلاصہ بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے کہا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض
والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. تم نے دیکھا ہی نہیں؟ کیا تم نے غور نہیں کیا؟ ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات ومن فی الارض، سب آسمانوں والے، سب زمینوں والے، والشمس سورج بھی، والقمر چاند بھی، والنجوم ستارے بھی، والجبال پہاڑ بھی، والشجر درخت بھی، والدواب سب کے سب جاندار بھی، وکثیر من الناس اور بہت سارے انسانوں میں سے لوگ بھی، یہ سارے ہی اللہ کو سجدے کر رہے ہیں. وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ، اور بہت سارے وہ ہیں جن کے اوپر عذاب لازمی ہو چکا ہے. وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، جسے اللہ ذلیل کر دے اسے کوئی عزت دینے والا نہیں. إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ، بلا شبہ اللہ جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے.